السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے، صحت اور زندگی کے ساتھ ہوں گے، اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج ایک بہت عجیب ایکسپیرینس ہوا میرے ساتھ، حالانکہ میں نارملی بہت زیادہ سنتی ہوں اپنے ہسبینڈ کی طرف سے، اسپیشلی کہ اگر آپ کو کسی کی ہیلپ کرنی ہو تو آپ کوکڈ فوڈ کے ذریعے کر دیں، یا آپ اور بہت سارے طریقے ہیں تو آپ کر دیجئے کسی کی مدد۔ لیکن آپ جب بھی اکثر مارکیٹ میں جاؤ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کافی بیگرز ہیں جو فقیر ہیں، جو پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور بلیو می کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی، اس کرونا وائرس کے اندر بھی بہت دفعہ ایسی جگہ پہ، جیسے کہ میرا کبھی گروسری کے لیے یا کسی میڈیسن کے لیے باہر نکلنا ہوا تو مجھے وہاں پہ یہی نظر آیا کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ابھی بھی بیگرز موجود ہیں، اور کہیں پہ بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے لیے کوئی بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہوا، آپ جاؤ وہی ویسا ہی رش ہوتا ہے، وہ آپ کے قریب بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی جگہ پہ ہے کہ اسٹرکٹنس ہے یا ان کو منع کیا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ بیکریز اور سٹورز، بینکس کے باہر، آپ کو فارمیسیز کے باہر آپ کو بیگرز ویسے ہی نظر آئیں گے۔ میں نارملی ان چیزوں کو اتنا وہ کرتی نہیں ہوں، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کرنے کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کر دو یا ان کو کچھ پیسے دے دو۔ آپ کو دیکھنے میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں، اور آپ ان کو اچھا نہیں لگتا آپ کے دل کو کہ وہ آپ کو کسی بھی وجہ سے آپ ان کو اگنور کر کے یا ان کی ریکویسٹ کو آپ اوور لک کرتے ہوئے آگے نکل جاؤ۔ تو آج میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا، ہمارے گھر کے باہر ایک تھے بیگر، وہ مانگ رہے تھے، دے تو خیر انہیں کوئی بھی نہیں رہا تھا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ ان کو کچھ پیسے دے دیں، ہیلپ کر دیں۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنا والیٹ اوپن کیا اور انہوں نے اس کو پیسے دیے۔ اماؤنٹ جو بھی تھی، مطلب آج کل آپ کے ہاں شاید پیسے کی ویلیو اتنی نہیں رہی کہ اگر آپ کسی کو کچھ ہیلپ کرنے کے لیے دیتے بھی ہو تو اس کو وہ پیسے زیادہ لگتے ہیں۔ تو وہ جو بھی نوٹ تھا، انہوں نے وہ نوٹ اٹھا کے میرے ہسبینڈ کے گود میں واپس، کھڑکی سے واپس ان کی گود میں ڈال دیا کہ نہیں، مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے، یہ تو کم ہے۔ آج کل ہر کوئی اپنی راشننگ اپنے حساب سے بھی گھر کو چلا رہا ہے، اپنی چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، تو اس میں اگر وہ آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب آپ کو 500 1000 کا نوٹ اس طرح سے نہیں دے سکتے، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اتنے ہی پیسے ان کو دو گے۔ اس نے وہ دے دیے، تو مائی ہسبینڈ واز لائک، سی تم ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہو تو ان کو خود اپنی مدد ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، وہ نہیں لے رہے تو چلیں آپ گاڑی سٹارٹ کریں۔ چلیں، جیسی گاڑی سٹارٹ کی تو انہوں نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ کنجوس ہیں، پیسے نہیں دینا چاہتے، گاڑی میں ہیں تو پیسے آپ کے پاس آ گئے ہیں، تھوڑے سے آپ دوسروں کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو شاید میں کچھ سوچ لیتی اور دینے کے لیے بھی، لیکن when he started saying these words تو مجھے بہت برا لگا، and my husband was like, he was very angry and he was like, now listen، وہ کیا کیا کہہ رہا ہے اب یہ سن لو۔ اور وہ ہم لوگ کافی آگے نکل آئے اور ہمیں پیچھے تک اس کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی، اللہ آپ لوگوں کو خوش نہ رکھے، اللہ یوں کرے۔ مطلب لٹرلی اس ٹائم پہ جہاں پہ آپ کی اپنے دشمن کے لیے بھی آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا کرے، بہتری کرے، وہ جو بھی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، اچھے ہوں، خوشی سے رہیں۔ دس میڈ می فیلٹ سو بیڈ اینڈ سو ہرٹ، مجھے بہت برا لگا۔ آپ سگنلز پہ جاتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں، کبھی نہیں پہنے ہوتے، موسم نہیں دیکھتے، وہ آ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف ایک ہوپ لے کے کہ آپ ان کی کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ کر دو گے۔ کتنی ایسی مائیں ہم نے دیکھی ہیں جو کہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے نیولی بورن بیبیز کو لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو وہ دے دیں۔ اور مطلب آپ بچے دیکھتے ہو یا بزرگ دیکھتے ہو تو آپ کا دل دکھتا ہے، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ آپ ان کی ہیلپ نہ کرو، لیکن آپ اس طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں اور اگلا اس کو ہیلپ ہی نہیں سمجھ رہا اور آپ کو اس طرح سے باتیں کر رہا ہے، تو اٹ ریئلی ہرٹس یو۔ مائی ہسبینڈ آلویز سیز ون تھنگ جو کہ مجھے بھی ابھی ٹھیک لگتی ہے، کہ
آپ نے جو کسی کی ہیلپ کرنی ہے نا، آپ گھر میں کھانا بناؤ. اگر آپ دیکھیں یا آپ اس طرح سے نہیں افورڈ کر سکتے، آپ گھر میں اچھا خاصا کھانا بنا سکتے ہو. لائک آپ رائس لے لو، اس میں آپ تھوڑا چکن ڈال لو، یا آپ چنے ڈال لو، یا آپ اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل پلاؤ بنا لو. آپ 5 کلو 6 کلو 7 کلو چاول ایک بڑے سے پتیلے میں بناؤ، اس کے چھوٹے چھوٹے باکسز یا بیگز بنا کے آپ اس کو عیدی ہوم میں دے آؤ. عیدی ہوم میں اولڈ ایج ہومز ہیں، ان کے آرفنیج ہومز ہیں، عیدی والے دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب، بہت ہیلپ کر رہے ہیں. بہت سارے ان کے پاکستان میں ہر جگہ پہ ان کے بہت سارے سینٹرز ہیں. آپ ایک کوکڈ فوڈ کے ذریعے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہو. پھر آپ اس کے علاوہ آپ دوسرا یہ کام کر سکتے ہو کہ آپ عیدی ہوم کے علاوہ آپ الخدمت والے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہو، کھانا بنا سکتے ہو. یا اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پاس کچھ گھر میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کے دے سکتے ہو. یہ بھی ایک قسم کی مدد ہے. اس کے علاوہ چھیپا والے ہیں، ان کی اپنی ایمبولینسز بھی ہیں، اور وہ اور بھی بہت سے رفاہی کام کر رہے ہیں. آپ ان کے سینٹرز میں جا کے آپ وہاں پہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہو، ان کی ہیلپ کر سکتے ہو. سو دس از مائی پوائنٹ کہ آپ کسی کے لیے کتنا بھی اچھا سوچو، آج کل لوگ اس اچھائی کو لیتے نہیں ہیں. دے ٹیک اٹ ان ویری نیگیٹو وے. اور آپ کس دل سے پیسے دے رہے ہو یہ بھی سامنے والا نہیں سوچتا. ناٹ آل آف دیم، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچ میں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے تو ہم اس کو پیسے دینے کے بجائے، اگر ہمارے گھر میں کوئی کوکڈ فوڈ پڑا ہوا ہے، کوئی فروٹ پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے، تو وی کین گیو ٹو دیم، تاکہ وہ لے لیں اگر لینا چاہیں تو آپ اس طرح سے ان کی ہیلپ کریں جو کہ ویسٹ نہ جائے. اور میں یہی کہوں گی کہ کوشش کریں کہ آپ وہاں پہ دیں جہاں پہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ سب کو یہی کہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.